نمرود دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہویا. آپ نے فرمایا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. نمرود آخر لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ایک قیدی نو رہا کر دیتا کہ میں دیکھو میں زندہ کیتا بندے نو، اور ایک بندے نو ایک عام جے بندے نو پکڑ کے قتل کر دیتا کہ میں اس کو مار دیتا. آپ نے فرمایا تین پتہ ہی نہیں موت و حیات امانہ کی ہے. پھر آپ نے آگے فرمایا قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب سورج نو مشرق کو طلوع کرتا مغرب کے اندر غروب فرماتا ہے. تو اس طرح کر مغرب کے طلوع کر مشرق کے اندر اس نو غروب کر، میں تن من لواں گا. لیکن فبہت الذی کفر، اس گل تے آ کے نمرود خاموش ہو گیا، دلیل ختم ہو گئی. بالآخر جس ٹائم لڑائی ختم ہو گئے، لڑائی کے اتر آئے، آگ جلائی جائے، بہت بڑے پیمانے کے اندر چار دیواری بنا کے لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں گئیاں، آگ بھڑکائی گئی. فرمایا کہ ہون اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے حوالے کیتا جائے. منجنی تیار کی گئی، ایک بھگوڑے ٹائپ پینک کی طرح اس کے بٹھا کے، کیونکہ تپش بہت زیادہ سی، جھولے کی طرح انہوں جھولا دیواں گے اور پیچھے رسیاں کھول دیواں گے. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا گرن گے. ابراہیم علیہ السلام کو بالآخر آگ کے حوالے کیتا گیا. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی برداً و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے پیارے ابراہیم کے ہوتے ٹھنڈی بھی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈے کی وجہ تو میرے خلیل کو تکلیف پہنچے. فرمایا بسلامن، اور سلامتی والی بن جا علی ابراہیم، میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے. سبحان اللہ. جتنی تپش آگ کی زیادہ سی، بلکہ تفاسیر کے اندر آنا کہ اس لمحے کے اندر نا روئی زمین کے ہوتے جتنی آگ جل رہی تھی ساری ٹھنڈی ہو گئی. اور بعض تفاسیر کے اندر مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے جس ٹائم آگ کو حکم دیتا نا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اگر مطلق آگ کو آکھا جاتا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، روئے زمین کی جتنی بھی آگ سی قیامت تک واسطے اس کا اثر ختم ہو جاتا. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، علی لفظ لگا کے فرمایا تخصیص کر دیتی کہ جیڑی آگ ابراہیم واسطے جلائی گئی وہ میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا. دوسری آگ کو اس کو منفی کیتا گیا، نفی کی گئی. فرمایا خاص وہ آگ جیڑی ایک مہینے کے اندر یا 3 مہینے اس کو بھڑکایا گیا. لوگوں نے منتاں منیاں کہ ساری منت پوری ہو جائے گی، اسی اتنی لکڑیاں اٹھا کے اس آگ کے اندر سٹاں گے جیڑی آگ ابراہیم علیہ السلام واسطے جلائی جا رہی. ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. نمرود بلندی کے اوپر چڑھ کے نہ دیکھ رہا کہ ابراہیم جل گیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اتنی تیزی آ گئی، اتنی تپش، اتنی حرارت، ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بچا ہوئے گا. لیکن اللہ کا حکم سی اس آگ کی جتنی تپش سی اتنا اس آگ کے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بڑھ جا. سبحان اللہ. نمرود کی بیٹی نا آخر لگی اے بابا جان ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سٹیا، میں دیکھ لوں. نمرود آخر لگا اسے کی دیکھیں گے، وہ آگ کے نال مل گیا آئے گا، آگ کے اندر جل کے راک ہو گیا آئے گا، کی دیکھیں گے اس آگ. پھر آخر لگی میں دیکھ لوں. مکان سے چڑھ کے دیکھا، جس نے دیکھا نا کہ آگ کے اندر اسی طرح جس طرح ایک بہشتی تخت کے اوپر ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما رہے اور آگ کی کوئی تپش نہیں، بڑے پرسکون انداز کے نال اتنے بیٹھے نے. بیٹی آخر لگی نمرود دی ابراہیم علیہ السلام کے نال مخاطب ہو گئے، میں آ جاؤں آگ کے اندر. بیٹی دشمن دی ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیتا اور پوری دنیا کے اوپر اللہ نے اس نے حکومت عطا فرمائی سی. لیکن جس نے مریا مروایا کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام دے نال آیا نا مقابلے اندر، آپ نے دعا کی تھی باری تعالیٰ اس نے فنا کر، اس نے ہلاک کر دے، کیونکہ انبیاء کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. آخر لگا اپنے رب نو آکھو میرے نال مقابلہ کرے، لیکن پہلے اپنی فوج نو میری فوج کے نال مقابلہ کروا دے. آپ نے دعا کی تھی
اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. فوج کیڑی بھیجی؟ جڑی کمزور ترین مخلوق ہے مچھر، جڑا اگر بندے نوں ڈس لوے نا پوری رات بے سکون کے اندر گزرتی. مچھروں کی فوج آئی اور اتنی انہوں کی کثرت سی، فرمایا کہ سورج کے سامنے جس ٹائم آئے سورج کی جو روشنی سے اومان پڑ گئی، روشنی نظر نہیں سی آ. اتنی کثرت کے نال اللہ نے اس لشکر کے اوپر مچھر نو بھیجیا اور انہوں نے گوشت اور خون پی گئے، ہڈیاں نے چھوڑیا اور پھر نمرود رہ گیا. اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیتا، اس نک دے وچ داخل ہو کے دماغ تک پہنچ گیا. نک دے وچ داخل ہویا اور دماغ تک پہنچ گیا، دماغ کھانا شروع کر دیتا. اور جس ٹائم حرکت کرتا سی نا، اندروں کھاندا سی یا خون پیندا سی، اس ٹائم اس میں بڑی تکلیف ہوتی سی. بعد نے لکھا، پوستان فارسی کی کتاب ہے، اس سے اشعار کے اندر بھی موجود ہے. بعد نے لکھا کہ اپنے انہیں ملازمت ڈیوٹی لگائی کہ میرے سر کے اندر جتیاں ماری جا. بعد نے آخیا کہ ہتھوڑے، بعد نے لکھا کہ ڈنڈے مرواندہ سی کہ میرے سر کے اندر ڈنڈے مارو. جس ٹائم ڈنڈے مارے جاندے سن یا جتیاں ماری جاندی سن، مچھر تھوڑی دیر ٹھہر جاتا سی، اس نے سکون ملتا سی. 400 سال اس طرح گزر گئے. اس نو صبح شام مارے جائے، جس ٹائم چوٹ لگتی سی مچھر سکون نال بیٹھ جاتا سی. کچھ ٹائم کے بعد پھر مچھر دماغ کے اندر گردش کرتا سی اور اس سے دماغ نو کھانے کی کوشش کرتا سی، پھر تکلیف ہوتی سی. فرمایا کہ ایک مچھر دے کولوں جس نو اللہ نے پوری دنیا دے اوتے بادشاہت عطا فرمائی، ایک مچھر دے کولوں اس نو ہلاک کروا دیتا. اللہ کی قدرت سب تو ڈاڈی ہے. اگر چاہے ایسے آدمی دنیا دے سلطنت عطا فرمائے، اور اگر چاہے ایک مچھر دے کولوں اس نو ہلاک کر دے، بے عزت کروائے، زندگی کا سکون خراب کر دے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کا مقابل کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آخیا تو اس خدا دی توحید نو من جڑا تیرا بھی خدا ہے. آخر لگا نہیں نہیں، میں بس میں ہی خدا ہوں اور کوئی خدا نہیں. میری خدائی میری لوگ پوجا کرتے، دور دراز سے لوگ میں اپنے ہم شکل بت بنوا کے رکھے نے اور پوجا کرتے ہیں. اس گھمنڈ کے اندر اللہ نے رسول نے سلامت کیا. نمرود کی بیٹی میں عرض کر رہا سی، اس نے آخیا ابراہیم علیہ السلام میں آپ کے اندر آ جاؤں. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے پھر کوئی خوف نہ کر، آگ کے اندر چھلانگ لگا دے. نمرود کی بیٹی رافع، بعد نے رغفہ بھی لکھیا، یہ کلمہ پڑھیا اور ابراہیم علیہ السلام دے کول پہنچ گئے. ایمان کی تازگی بخش اللہ نے، اور پھر اس آگ تو نکلی. اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پرسکون بیٹھے سن، نمرود کی بیٹی نے بھی آگ نے جلایا نہیں، اسی کیفیت کے اندر آگ کے اندر چلی گئی. باہر آئی، اپنے باپ کے کول گئی. باپ نے آخیا اس ابراہیم کا کلمہ چھوڑ دے. ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ، پیار نہ آخیا، شفقت دے رہا. اس نے آخیا نہیں، جڑا کلمہ میں پڑھ چکی ہوں نا وہ میرے کو چھوڑتا نہیں اور نہیں چھوڑا گی. سختی کی تھی، حتیٰ کہ بعض نے لکھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ اور پیروں بند کے سخت دھوپ کے اندر ریت کے اوپر لٹایا کہ کلمہ چھوڑ، میرے دین تو کیوں پھر گئی. اور آخر کہ نمرود خود متعجب ہوا جس ٹائم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی آگ کے اندر، آگ نے کچھ نہیں آخیا، انہوں واسطے آگ گلزار بن گئی اور میری بیٹی اس آگ کے اندر گئی، اس میں کچھ نہیں ہوا. لیکن لوگوں کی ملامت ہو، لوگ میں کی آخر گئی. جس طرح تیری یا کل بھی نہیں 100 بچیاں دے قریب بچیاں دفن کیتا سی نا، ظالم سی، اسلام قبول نہیں سی کیتا اس ٹائم، بچیاں نے زندہ ترکر کر دیتا سی. اور اپنی بیٹی بڑی خوبصورت سی بیٹی سی، اس نے آخیا لوگ کی آخر گے کہ لوگوں کی بچیوں نے زندہ ترکر کیتا اور اپنی بچی نو زندہ چھوڑ دیتا. اس نے ماریا نہیں، صرف لوگوں کی ملامت کی وجہ تو، لوگوں کے تانے کی وجہ تو اپنی بچی نو لے کے گڑے دے اندر دبایا. بچی نے اپنے دوپٹے دے نال یا قمیض دے نال اپنے باپ دا دل یا قلبی دا پسینہ خوش کیتا. اس نے سمجھا کہ میرا باپ ایک گڑا کھود رہا، کچھ ٹائم تو بعد آسانی کے اندر آئے گا مشکل جو نکل کے، لیکن اس نے پتہ نہیں سی کچھ لمحے تو بعد میں اس مشکل کے اندر جان والی. اس نے آخیا اسی چیخاں تے پکار میرے حالے تک کرنا دے اندر سنائی دیتی ہے. اس نے آخیا سی نا کہ 2 گلاں
میرے حالے تک جس ٹائم یاد آتی ہے نا، ایک گل ایسی ہے کہ میری ہنسی نہیں رکتی، اور دوسری گل ایسی ہے کہ میں جس ٹائم میرے سامنے وہ منظر آتا میرا رونا بند نہیں ہوتا۔ آقا اسلام نے فرمایا، آقا اسلام کے کول اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ آقا لگا کہ زمانے جاہلیت کے اندر میں ایک دفعہ نا سفر تے گیا، اور اتفاق کے نال سفر جڑا ساڑا دن مقرر سن انہوں تو زیادہ دن ہو گئے، اور ساتھ ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی۔ ساڑھے کو ستو تے بنائے بت سن، اسی انہوں نے توڑیا، پتھر دے رکھ کے دوسرا پتھر نال پیس کے اسی آٹا بنایا۔ اسی آکھے کہ ساڑا خدا اگر آج بھی کام نہیں آئے گا، اسی بھوکے مر جائیے، پھر کدوں کام آئے گا؟ کہنا ہے کہ وہ گل زمانے جاہلیت والی جس ٹائم میں یاد آتی ہے نا، میرا ہنسنا نہیں رکتا، میرا ہنسنا بند نہیں ہوتا۔ اور وہ گل جس ٹائم بچی نے میں دفن کیتا، بچی کی چیخ و پکار میرے سامنے آتی ہے نا، وہ گل جس ٹائم میرے اکھاں کے سامنے آتی کہ میرا رونا بند نہیں ہوتا، میرا رونا بند نہیں ہوتا۔ آقا اسلام نے پھر یہ واقعہ سنیا۔ لیکن دیکھو جس ٹائم اللہ کے رسول سچے دل کے نال توبہ طائب ہویا نا، دہیا قلبی جبرائیل علیہ السلام اللہ نے بھیجا، پریشان سی کہ میں اتنی بچیاں کا قاتل ہاں، کیا میری مغفرت ہوئے گی؟ اللہ نے فرمایا جب ایک باری تو کلمہ پڑھے ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ تو زمانے جاہلیت کے اندر اگرچہ 100 سال کے گناہ نے، صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی وجہ تو اللہ نے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ کلمے کی اتنی برکت ہے، اتنی عظمت ہے، اور اتنا مرتبہ کہ ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ تو زمانے جاہلیت کے اندر جب بندہ مومن اسلام قبول کر چکے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دیتا۔ اس کے بعد اس کا مقام دیکھو دہیا قلبی کا، جبرائیل علیہ السلام اکثر دہیا قلبی کی شکل کے اندر انہوں دی شکل اپنا کے آقا علیہ السلام کے کول حاضر ہویا کرتے سن۔ جس ٹائم یہ اندر کی دنیا بدل جائے پھر اللہ بھی محبوب کر لیتا بندے کو۔